بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں مسانہ ساجد اسلامیات کے دوسرے ماہ جولائی کے پہلے سبق کے ساتھ، پہلا سبق ہے ہمارا سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کی جو اہم باتیں ہیں ان کو ذہنی خاکے کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ بیٹا ہم لفظ کوثر کو ایک لفظ سے جانتے ہیں لیکن اس کے بے شمار معنی ہیں۔ سورہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے۔ سورہ کوثر سے اب کثرت اولاد سے کیا مراد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کی صورت میں بے پناہ اولاد سے نواز دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد کا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر سورہ کوثر سے مراد حوض کوثر کا پانی ہے۔ پھر حوض کوثر سے مراد سورہ کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ہیں جو علم کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ پھر سورہ کوثر سے مراد دین اسلام یعنی خیر کثیر ہے، دین اسلام ہے اور اس میں ملنے والا خیر کثیر ہے۔ پھر سورہ کوثر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کثیر ہے، جس کی کسی کو بھی خبر نہیں اور بے پناہ علم کے مالک ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ پھر مزید برآں یہ کہ سورۃ الکوثر کے سے جو مراد لی ہے وہ علماء کے نزدیک، جو علماء نے ہمیں بتائی، وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے امت کی شفاعت کا جو حق ہے وہ بھی دراصل سورہ کوثر کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ پھر یہ وہ صورت ہے جو لوگوں کو بیماری سے شفا دیتی ہے۔ جب کثرت سے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ بیماریوں سے محفوظ کر لیا جائے۔ پھر دشمنوں سے اگر حفاظت درکار ہو تو بھی سورہ کوثر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے۔ پھر سورہ کوثر دراصل اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انتہائی مختصر حروف میں نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک کی سب سے مختصر حروف میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا، اور اس طرح یہ سورہ مبارکہ اپنی بظاہر یہ ایک مختصر صورت ہے لیکن بے پناہ حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تحریری کام کی طرف۔ تحریری کام میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو وہ ہے تو ہم سورت اور اس کی آیات کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خیر و فضیلت میں بے اختیار کثرت بخشی ہے۔ نمبر 2، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ یہ ہدیہ تشکر ہے، شکرانے کے طور پر کہ اتنا کچھ آپ کو عطا کیا گیا۔ پھر ہے انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ بیٹا ایسا کرنے کا جو حکم اس صورت کے پس منظر میں ایسا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، تو یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی بیٹوں کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے دنیا میں نہیں بچے، تو اہل قریش کے نزدیک دراصل جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کے نزدیک وہ شخص بے اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو تسلی دی ہے، آپ کو آپ کے اطمینان کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جو دشمن آپ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو ان کو آپ بے فکر ہو جائیے، یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ لوگ خود جو ہے بے نام و نشان ہو جائے کہ ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے تو آپ کو کوثر کی صورت میں، سورہ کوثر کی صورت میں اس قدر خیر و فضیلت عطا فرما دی ہے کہ آپ کبھی بھی آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور کوئی اس کو مٹا نہیں پائے گا۔ اب ہمارا اگلا کام بیٹا، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو سورہ کوثر کی اہمیت کے حوالے سے بات پتہ چل گئی ہوگی۔ اب ہے ہمارے الفاظ معنی۔ لفظ انا عربی زبان میں بے شک معنی اس کے ہیں۔ آتینا ہم نے عطا فرمایا، آتینا کا
ہم نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی کا کیا مطلب ہے آپ کو. الکوثر کثیر و کثرت کی جمع. فصل نماز پڑھیے. ونہر اور قربانی کیجیے. شانیہ کا آپ کا دشمن. الابتر بے نسل بے نام و نشان. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے اس کے تحریری کام کی طرف، جس میں مختصر سوال و جواب کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو ہم نے پہلا سوال اس میں جو آپ کو دیا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کی کل کتنی آیات ہیں؟ جواب ہے اس کا سورۃ الکوثر میں کل 3 آیات ہیں. نمبر 2، حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابزادے کا نام بتائیے جن کے وصال کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا تحریری کام ہو گیا. اب آپ کا اگلا کام کیا ہے؟ جائزہ. جائزے میں ہم نے آپ کو کچھ خالی جگہیں دی ہیں، آپ نے ان کے جواب تحریر کرنے ہیں، صحیح جواب، اور ان کو یاد کرنا ہے. درست جواب منتخب کیجیے. نمبر 1، سورۃ الکوثر نازل ہوئی ڈیش میں، مدینے میں، مکے میں یا طائف میں. نمبر 2، سورۃ الکوثر قرآن پاک کے پارے میں ہیں، 10ویں پارے میں، 3رے پارے میں، 30ویں پارے میں. نمبر 3، ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الکوثر کا نمبر ہے ڈیش، 107، 108 یا 109. یہ آپ قرآن شریف سے دیکھ کر لکھیے گا، اس کی ترتیب لکھی ہوگی کتاب میں قرآن شریف میں، یا آپ دیکھیے گا اپنے موبائل پہ. تو قرآن پاک اگر ڈاؤن لوڈ ہے تو اس میں دیکھیے گا، اس میں نمبر لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 4، الکوثر سے مراد یہ بھی ہے ڈیش، حوض کوثر، حوض صحرا اور حوض دنیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا آج کا جو سبق ہے سورۃ الکوثر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سراسر اس کی ایک ایک آیت میں ہمارے لیے فائدہ، فضیلت اور خیر و برکت ہے. تو قرآن شریف پڑھتے رہیے، ہر قسم کی بیماری و پریشانی سے. آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، تو اس صورت کو کثرت سے پڑھیے اور پڑھوائیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ.